بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میدان محشر میں دنیا میں سب سے پریشان حال انسان کو جنت کے ارد گرد اگر گھما دیا جائے گا تو دنیا کے سارے پریشانیاں بھول جائے گا اور صاف کہہ دے گا میں نے پریشانی دیکھی نہیں کبھی۔ وہ آرام، وہ عیش اتنا غالب آ جائے گا اس کے اوپر۔ اسی طرح جہنم ہے کہ اگر جہنم سے نکال کر کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو سو جائے گا بندہ۔ جہنم کی آگ، اس کی تپش، اور ایک طرف دنیا کی معمولی سی آگ کہ اس میں نیند آ جائے گی، نیند اس کو۔ تو جنت کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن اتنی بڑی جنت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا، اپنی خوشنودی کا مظہر قرار دیا ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے کوئی نعمت ہو سکتی تھی وہ ساری جنت کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ اسی جنت کی نعمتوں کا ایک حصہ اللہ رب العزت کا دیدار بھی ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے فیصلے بھی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی ہے اسی کے اندر۔ تین بڑی نعمتیں اس کے اندر۔ ایک اعلان تو یہ ہوگا خلود لا موت فیہا، جنتیوں سنو اب تم ہمیشہ یہی رہو گے، آج کے بعد موت نہیں آئے گی۔ دوسری بات اللہ فرمائے گی کہ میں تم سے راضی ہوں، اب ناراض نہیں ہوں گے کبھی، اور اللہ کی رضا۔ اور ایک بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا دیدار بھی جنت میں نصیب ہوگا۔ یہ جنت کی بڑی بڑی نعمت ہے۔ پھر باقی کھانے پینے کی چیزیں وہ پھر سب اس سے نیچے ہیں۔ تو اتنی کمال کی جنت اور اتنی خوبصورت جنت، اتنی عیش و آرام والی جنت یوں ہی بس زبان سے پڑھ دینے سے نہیں ملتی، مشکل مسئلہ ہے۔ دنیا کا گھر نہیں بنتا صاحب، دنیا کا چھوٹا سا مکان بنانے کے لیے سارا گھر تھک جاتا ہے اس کے پیچھے۔ آپ دیکھیں گے فجر سے پہلے گھر والے گھر بنانے کے پیچھے محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ خواتین اور بچے بھی لگے ہوئے ہیں، مورنگا چھاننا اور اس کو تری دینا اور اس کو اٹھانا کہ بعد میں جو راجگیر آئے گا، جو لیبر آئیں گے، مستری آئیں گے، تاکہ کام میں دیری نہ ہو۔ پھر بھی پیسہ لگا کر کے پوری اپنی طاقت اور صلاحیت اور اپنی محنت لگا کر کے گھر مشکل سے تیار ہوتا ہے۔ جنت یوں ہی زبان سے پڑھ دیا جنت مل جائے گی، نہیں، اس کے پیچھے امتحانات ہوں گے۔ امتحان کیا ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی اگر ہماری گزرتی ہے، یہی بات ہم کہہ بھی رہے ہوں اور یہی کر بھی رہے ہوں، تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ غیر اسلام ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں پسند ہونا تو دور کی بات ہے، وہ نفرت کا سبب ہے۔ یعنی جیسے جانوروں کی زندگی ہوتی وہ پھر بھی غنیمت ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، قیامت کے دن یہ جب کفار اور جب یہ مشرکین اپنا انجام دیکھیں گے تو تمنا کرنے لگیں گے کاش ہم بھی جانوروں کی طریقے سے یا مٹی کا کوئی ڈھیلا ہوتے، ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ جیسے جانور ان کا حساب و کتاب ہوگا، پھر حکم ہوگا، سب کو مٹی بنا دیا جائے، ہم بھی مٹی ہو جاتے تو یہ اچھا تھا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، قرآن کہتے ہیں کافروں کا یہ تمنا ہوگی اس وقت میں، بس اتنی حیثیت ہے ان کی کہ بعد میں ہم بھی تمنا کرنے نہ لگ جائیں کہ کاش 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 ہم زندگی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارنی ہوگی۔ آپ کی زندگی کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نبی کی سیرت، پھر اس سیرت سے جو سیکھنے والی جماعت ہے صحابہ کرام، صحابہ کرام کی جو سیرت ہے وہ ہمارے سامنے اسلام کا ایک عملی نمونہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس کے سامنے جو بھی طریقے آئیں گے سب مردود ہیں، ناپسندیدہ ہیں، سب گناہ اور اللہ کے غصے کا سبب ہے۔ جب ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو فیصلے اب ہمارے مطابق شروع ہو جائیں گے، یعنی دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت میں بھی ہم جنت کے مستحق قرار پائیں گے، ورنہ یہ دنیا بھی جہنم بنا دی جائے گی اور آخرت میں بھی جہنم کا عذاب تیار ہوگا ہمارے لیے۔ اب جائزہ ہمارا اپنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ پوری امت مسلمہ، پورے عالم کی میں بات کر رہا ہوں، آج اسلام کے مخالف جو طور طریقے ہیں اسے پسند کرنے لگ گئی ہیں۔ یہاں اپنے یہاں کرونا کیا روئے جائے، مکہ اور مدینہ کی مقدس سرزمین حجاز کی، اب وہاں پر اسلام کے خلاف بہت ساری چیزیں پسند کی جانے لگی ہیں، باقاعدہ قانونی حیثیت حاصل ہو رہی ہے انہیں۔ ایسے ایسے حکمران ناہنجار پیدا ہو گئے ہیں جو حکومت کی کرسیوں پر بیٹھ کر کے اسلام کے نام پر دھب اور کلنک ہے، وہ ان کا نام لیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے ایک مسلمان کو۔ کیا رونا روئیں گے ہم اپنا، جو مقدس شہر جس کا نام حجاز اور مکہ اور مدینہ ہے، جہاں پر یہودیوں کو اور غیروں کو آنے کی اجازت بھی مل چکی ہے، اب وہاں جہاں ایک طرف مسلمان
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو نشان دیکھ کر کے ایمان تازہ کرتا ہے، اور وہاں آج بے ایمان اور فلمی اسٹار کو بلا کر کے ان کے قدموں کے نشان لگا کر کے میوزیم میں رکھا جا رہا ہے۔ یہ تقدس ہو رہا ہے ان گنہگاروں کا۔ پورے عالم کے اندر ایک تباہی مچی ہوئی ہے۔ اس لیے جائزہ لینے کی ضرورت ہمیں، اپنے آپ کو ہمیں سدھارنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس کام کے لیے کہ اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے اس پر ہماری جان قربان ہے، اس کے مقابلے میں جو کچھ آئے گا وہ ہمارے لیے قابل صد نفرین، 100 نہیں کروڑوں مرتبہ اس پر لعنت ہے۔